بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الاحزاب اور آیت نمبر 40۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا ذکر کیا۔ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے فضیلت اور ایک ہے خصوصیت۔ فضائل میں شرکت اور اشتراک، اس کو صحیح کرو بھائی، شرکت اور اشتراک ہوا کرتا ہے، جبکہ خصائص میں خصوصیت میں غیر کا اشتراک اور شرکت نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت لوگ ہدایت اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ فضائل میں شرکت متصور ہے، مثلا نبوت، عصمت، یہ ایک فضیلت ہے، اور اس میں تمام انبیاء نفس نبوت میں برابر ہی، وصف نبوت کے لحاظ سے حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پاک نفوس کو نبوت عطا کی گئی، تو نفس نبوت سب کے درمیان مشترک ہے، اور نفس نبوت کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح نبوت کے لیے عصمت ہے، معصوم ہونا، اور معصوم ہونے کا مطلب کہ پیغمبر
گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ گناہ جس کو شریعت میں کہتے ہیں، اس سے پیغمبر معصوم ہے، یعنی کسی نبی کے قریب کوئی گناہ آ نہیں سکتا، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ یار یہ کیا ہوا ہے اس کو کہ تیرے دماغ کو کچھ ہوا؟ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، جس کو علماء کہتی ہیں کبائر صغائر، یہ معنی اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ آج کل بعض بڑے علم کے مدعی وہ عصمت کا معنی کر رہے ہیں معصوم عن الخطأ والنسیان، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل العلم ہیں، حالانکہ یہ کفر بھی ہے اور ضلالت بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ نسیان کا کیا معنی؟ بھولنا۔ خطا کا کیا معنی؟ چوک جانا۔ تو خطا اور نسیان سے پاک ہونا یہ خاص معبودیت ہے، خاص الوہیت ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اور یہ جہالت مذہب حق، مذہب اہل سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے بڑے حضرات سے صادر ہو رہی ہے۔ تو ہماری عادت نہیں ہر بات پہ تبصرہ کرنا، لیکن جن چیزوں کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، جب ان میں کوئی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر آپریشن فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان صاحبان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس سے توبہ کریں، جو کہتے ہیں معصوم کا معنی ہے معصوم عن الخطأ والنسیان، خطا اور نسیان سے معصوم، محفوظ، پاک ہونا یہ انبیاء کا خاصہ نہیں۔ دیکھو حضرت آدم میں اللہ نے خود فرمایا فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم نے جو وہ درخت کھایا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی توجیہ بیان کی، فرمایا نَسِيَ آدم، آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کا عزم نہیں پایا۔ اس کا ایک مطلب پختگی نہیں پائی، اور دوسرا وہ جو بھولے جان بوجھ کے درخت نہیں کھایا، نسیہ آدم، آدم بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی بھول گئے، وہ جو تھیلے میں رکھی تھی، نسیا حوتہما، بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے آپ سے بھی نسیان ہوا، 4 کی بجائے 2 پڑھائی۔ یہ واقعات آپ نے سنے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے
اس لیے کہ غیب دان نہیں تھے. جس کو نسیان ہو وہ غیب دان نہیں ہوتا، اور جو نسیان سے پاک ہو، بھولتے ہی نہ ہو، تو اس کا نام ہے لا یضل ربی ولا ینسا. اور خطا اجتہادی یہ انبیاء کی عصمت کے خلاف نہیں. اجتہادی امور میں خطا کرنا، ہاں یہ فرق ضرور ہے. عام مجتہد خطا کر جائے تو اس کی خطا قیامت تک بھی باقی رہ سکتی ہے. لیکن اگر پیغمبر سے اجتہادی خطا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی اصلاح کر دیتی، اس کو خطا پہ باقی نہیں رکھا جاتا. جیسے قرآن پاک میں بھی اس کی متعدد مثالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اجازت دے دی، جہاد کا مقام آیا وہ چھٹی مانگنے لگے. ہمارے گھر کے بڑے مسائل ہیں جی، آپ نے ان کو چھٹی دی. اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی ہے؟ اصلاح بھی فرما دی. اسی طرح وہ معروف واقعہ ہے، آپ سنتے ہیں، آپ نے قسم اٹھائی آئندہ شاید نہیں کھاؤں گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اصلاح فرما دی. بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، مشورہ ہوا. حضرت فاروق اعظم کا مشورہ تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے. بعض صحابہ کا مشورہ تھا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. آپ نے ان کا فدیہ مقرر کیا اور انہیں رہا کیا. اس پر بھی تنبیہ آئی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مشرک پکڑے جائیں اور پھر ان کو ذبح نہ کرے اور چھوڑ دے. حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک زمین کو خون آلود نہ کرے، یہ نبی کی شان نہیں. فرمایا ان کو قتل کرنا چاہیے تھا. تو الغرض خطا اور نسیان یہ انبیاء کی شان کے منافی نہیں. پہلے یہ نظریہ اہل تشیع کا تھا، وہ امام کو کہتے کہ وہ معصوم عن الخطا والنسیان، اور اس لیے کہتے کہ امام کو وہ ما کان ما یکون کا عالم مانتے. پھر اسی سے آگے رضا خانیوں میں یہ باتیں چھڑ گئی، اور اب ماشاءاللہ یہ گند عام میں بھی آنے لگا. پھر جن کو لوگ اور عوام سمجھتی ہے یہ عالم ہے. عوام کا بھی معیار یہی ہے کہ عالم ہفت اقسام ہوتا ہے: ظاہری، چوپڑ چاپڑ، سٹائل، انداز وغیرہ. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا عالم ہے. اور وہ جو گمراہی پھیلاتا ہے تو وہ لوگوں کے عقائد میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اس لیے یاد رکھو انبیاء معصوم ہیں. کس چیز سے معصوم ہیں؟ گناہوں سے معصوم ہیں.
چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو چاہے صغائر ہو، تو عصمت تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ کوئی پیغمبر عصمت کے بغیر نہیں ہوتا، اور اس وصف میں، معصوم ہونے والے وصف میں، تمام انبیاء وہ برابر ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ہاں درجات میں فرق اپنا اپنا ہے، لیکن نفس عصمت میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فضیلت۔ اسی طرح وہی ہے تو تمام انبیاء پر وہی آئی، فرق تفاوت درجات کا ہے، نفس وحی میں تمام انبیاء سب کے سب اس میں شریک ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک فضیلت ہے اور ایک ہے خصوصیت، جس کو کہا جاتا ہے خصائص۔ خصائص یا خصوصیت، یا علماء کی زبان میں خاصہ، وہ ہوتا ہے جس میں شرکت اور اشتراک نہ ہو۔ ایک ہستی میں ہوں، دوسروں میں نہ ہوں، اس کو کہا جاتا ہے خصوصیت یا خاصہ۔ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ ایک ذات میں پایا جائے دوسروں میں نہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص سے ان کی کئی قسمیں اور کئی صورتیں ہیں۔ ایک وہ خصائص ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، اور ذات کے ساتھ بھی دنیا میں آپ کو اللہ رب العزت نے ایسے خصائص سے نوازا کہ کسی دوسرے نبی کو بھی اللہ نے وہ خصوصیت عطا نہیں کی، وہ شان عطا نہیں کی۔ تو یہ آپ کے وہ خصائص ہیں جو بنسبت انبیاء کرام کے لحاظ سے آپ کو بعض وہ چیزیں اللہ نے عنایت کی جو کسی پیغمبر کو بھی وہ چیزیں عطا نہیں کی۔ دوسرا، آپ کے بہت سارے وہ خصائص ہیں جن کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت نے آخرت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی شانیں عطا کی، خصوصیتیں عطا کی، کہ ان عظمتوں، ان شانوں میں آپ اکیلے ہیں، باقی انبیاء کی بھی شرکت نہیں ہے ان خصائص میں۔ تیسرا، بعض وہ خصائص ہیں جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، کہ بعض وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناجائز ہے، امت کے لیے جائز ہے۔ مثلا
صدقہ ہے، تو صدقہ کھانا پیغمبر کریم پر حرام ہے، صدقے کا مال امت پر جائز ہے۔ یہ اس کی ایک فہرست ہے۔ اور نمبر 4، بعد وہ چیزیں جو امت کے لیے جائز نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، امتی وہ کر بھی نہیں سکتا۔ مثلا وصال کا روزہ ہے، صوم وصال، روزہ وصال کئی دن تک بغیر افطاری کے مسلسل روزہ رکھنا۔ مثلا آج روزہ شروع کیا تو 3 دن تک کوئی نہ پانی کا ایک گھونٹ پینا ہے نہ کھانا ہے، تو یہ مسلسل روزہ ہے 3 دن تک۔ اس کو کہتے ہیں یوم الوصال، صوم الوصال، صوم الوصال، وصال کا روزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، امت کے لیے حرام ہے۔ آج جو صوفی صافی کہتے ہیں ہم 40 دن تک کوئی چیز کھاتے نہیں پیتے نہیں، تو امت کے حق میں یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وصال کے روزے رکھے تو بعض صحابہ نے بھی شروع کیے، تو وہ تو دوسرے دن بے ہوش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا خبردار، یہ صرف میرے لیے حکم ہے، ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری شان رکھتا ہے، یہ میری شان نہیں۔ تو امت کے لیے یہ جائز نہیں، بات لمبی ہو جائے گی اور بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ کے خصائص احکام کے اعتبار سے بھی ہے۔ آج اصل گفتگو تو یہاں جو آیت پڑھی اس پہ ہوگی، لیکن آپ کے ذاتی خصائص ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور مصیبت بھی یہ ہے کہ یہ اکثر مولویوں کو بھی پتہ نہیں، خطیب تو خیر اس کے لیے شرط ہے الی آخرہ، لیکن علماء کو بھی پتہ نہیں۔ جب علماء کو پتہ نہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر جھوٹی روایت، من گھڑت مکذوبہ، خواب، آواز آئی، آواز آئی، خواب آیا، تو وہ یہ بیان کرتے ہیں اور کوئی بری نیت سے نہیں۔ ان کا مقصد اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی عظمت بیان کر رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر کریم کی شان جو اللہ نے بیان کی ہے قرآن مقدس میں، اور جو خود پیغمبر کریم نے تحدیث بالنعمت اور تصحیح عقیدہ کے لیے خود اپنے فضائل کو بیان کیا، اپنی عظمتوں کو بیان کیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ صحیح رہے، اور وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو جب صحیح احادیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، تو پھر آپ کی شان خوابوں سے بیان کی جائے گی۔ فلاں بزرگ کو خواب آ گیا جی، تو بزرگ کھائے تھوڑا تو خواب بھی تھوڑے آئیں گے۔ اچھا، ہر فرقے کے خواب بھی رنگ برنگے، ہر فرقے کے پاس آپ بیٹھے وہ بھی کہے گا مجھے خواب میں یوں فرمایا،
وہ کہ مجھے خواب میں یوں فرمایا. ایک آدمی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس آ گیا، جو ان کے فتاوی میں موجود ہے. اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اثنا عشری جو شیعہ کا مذہب ہے یہ حق ہے، اس کو قبول کر. تم ذرا غور سے سنو، مجھے پتا ہے میرا کلپ درمیان سے پھر کاٹیں گے، لیکن بات پوری سمجھو. یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی بات کر رہا ہوں. ان کو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا کہ یہ جو اثنا عشری مذہب ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ اثنا عشری مذہب ہندو سکھ مجوسیوں سے بھی بدتر مذہب ہے. کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ مذہب حق ہے، اس کو قبول کر. حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تو خاتم المحدثین تھے، وہ کوئی عام مولوی نہیں تھے، اور رد رفض میں وہ اسپیشلسٹ تھے. ان کی تحریرات آدمی دیکھے پتہ چلتا ہے. تو حضرت شاہ صاحب نے اس کے 5 کے قریب جواب دیے. ایک جواب یہ دیا کہ آپ کی زیارت خواب میں حق کے، حدیث میں آ گیا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل بصورتی. شیطان خواب میں بھی میری صورت جیسی صورت نہیں بنا سکتا. خواب میں بھی میری صورت جیسی صورت نہیں بنا سکتا. کمال تو ان کی ہے جو کہتے ہیں شیطان آپ کی آواز جیسی آواز بنا کے سورہ نجم کے ساتھ ٹکڑے ملا دیتا ہے. یہ بھی وہ روایت پرستی کا بھوت ہے، لکھا جو پڑا ہے. پیغمبر کی صورت ایسی پا کے کہ شیطان خواب میں بھی اس صورت کی تمثیل نہیں بن سکتا. فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے نبی پاک کی صورت کو دیکھا ہوا ہے؟ اس سے پوچھا. جب نہیں دیکھا تو شیطان دوسری صورت میں آ کر دھوکہ دے سکتا ہے. یہ اصل نقطے کی بات ہے، اور ذہن میں رکھ لو کہ نبی کریم علیہ السلام کی صورت تو شیطان بنا نہیں سکتا، لیکن جس آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھا، آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوا یا آپ کی زندگی میں آپ کو نہیں دیکھا، اور شیطان کسی دوسری صورت میں آ کے کہے آنا محمد، کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو شیطان جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ جھوٹ بول سکتا ہے. صورت دوسری ہوگی، دھوکہ دے گا. تو شاہ عبد العزیز کا مقصد یہ تھا کہ یہ رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، شیطان نے تجھے دھوکہ دیا ہے دوسری صورت اختیار کر کے. اور آج اکثر لوگ اسی دھوکہ میں مارے جا رہے ہیں. وہ جو 10 دن پیٹتے ہیں ان کو بھی خواب آتی. دشمنان صحابہ اور صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں 10 دن، رات کو سوتے ہیں، خواب ان کو بھی آتی. اور قبر پرست خواب ان کو بھی آتی، اکابر پرست خواب ان کو بھی آتی.
اور مشائخ پرست ان کو تھوڑے کم آتی. خواب سب کو آ رہی ہے. اگر یقین نہ آئے تو طاہر القادری کے خواب سن لو، الیاس قادری کے خواب سن لو، ہمارے ریونڈ والے بھائیوں کے خواب سن لو. خواب آ رہی اور یہ خواب کو دین بنا کے بیٹھ گئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، آپ کے خصائص اس لیے بیان کرنے ضروری ہے تاکہ علماء کو بھی اور عوام الناس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور خصائص کا علم ہو، جو کتاب و سنت میں ہے، تاکہ جھوٹ سے بچے. اور یہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ پیغمبر کریم پہ جھوٹ بولنا کفر ہے. نبی کریم علیہ السلام پہ عمدن جان بوجھ کے جھوٹ بولنا یہ کفر ہے. تو جب جھوٹ بول کے، جھوٹی روایتیں بیان کر کے آپ کی شان بیان کریں گے تو اللہ تعالی کا قرب ملے گا یا لعنت ملے گی؟ اس سے ان کو غصہ آ جاتے ہیں. ہم کہ خدا کے بندو جھوٹ نہ بولو. ویسے تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے، مولوی اور جھوٹ نہ بولے، 14ویں صدی کا ملا ہوں، لیکن کم از کم اتنا تو صبر کر لو، نبی کریم علیہ السلام پہ جھوٹ چھوڑ دو، آپ کے بارے میں نہ بولو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار خصائص عطا کیے جو آپ کا خاصہ ہے. مثلا ایک خصوصیت ہے کہ آپ کی ختم نبوت باقی سب انبیاء لیکن خاتم الانبیاء یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا وہ خاصہ ہے. ختم نبوت، خاتم الانبیاء ہونا، اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ خاصہ آپ کی سب عظمتوں کا جامع ہے اور سب عظمتوں کو اپنے ضمن میں لینے والا ہے. خاتم الانبیاء، یہ شان حضرت موسیٰ کی بھی نہیں. حضرت موسیٰ نبی اللہ ہیں لیکن خاتم الانبیاء نہیں. حضرت ابراہیم نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، لیکن خاتم الانبیاء نہیں. حضرت عیسیٰ نبی ہے لیکن خاتم الانبیاء نہیں. انبیاء کی فہرست میں تو 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء ہیں، لیکن خاتم الانبیاء ہونا صرف حضرت محمد الرسول اللہ کا خاصہ ہے. اس کو کہتے ہیں خاصہ. فضیلت اور ہے، خصائص اور ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. ختم نبوت کی جب بات آتی ہے تو اس کا معنی بھی سمجھا کرو. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ایک پھر خطیبوں نے بگاڑ دیا، جس سے بگاڑ پیدا ہوا. انہوں نے کہا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ نے بھی یہی سنا ہوا ہے.
اب یہ جب کچا معنی کیا تو اسی پر سوال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ وصف نبوت پہ باقی ہوں گے، پھر یہ کہنا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ایک معنی خود غلط کیا۔ غلط معنی کر کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پارٹی تو کھڑی ہو گئی، انہوں نے نزول عیسیٰ کا انکار کر دیا اور بہانہ یہ بنایا حضرت عیسیٰ نے نازل نہیں ہونا، حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ نہیں، اگر حضرت عیسیٰ کا نزول مانا جائے تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہو جائے گا۔ ایک جاہلوں کی پارٹی یوں کھڑی ہو گئی اور دوسری طرف وہ دجال قادیان کے پیروکار، انہوں نے نیٹ پہ مینڈکوں کی طرح شور مچا دیا اور عوام الناس کو گمراہ کیا کہ دیکھو جی ایک نبی تم بھی مانتے ہو، ایک نبی ہم بھی مانتی، تم کہتے ہو اسرائیلی نبی آئے گا، ہم کہتے ہیں اسی امت کا نبی آ چکا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ یوں وہ دھوکہ دیتی۔ یہ سب مصیبت کس بات کی آئی؟ کہ ختم نبوت کا معنی بتایا ہی نہیں گیا، اتنا بتایا گیا خاتم الانبیاء، لیکن مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھو خاتم الانبیاء خاتم النبیین کا مطلب ہے آخر من نبیا لا یتنبأ بعدہ احد، وہ ہستی جس کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ آخر من نبیا، جس کو سب سے آخر میں نبوت دی گئی، اور لا یتنبأ احد بعدہ، جس کو نبوت ملی اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ یہ ہے خاتم الانبیاء کا معنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے ملی یا بعد میں؟ پہلے ملی۔ وہ کیسے ختم نبوت کے خلاف ہوگا معنی؟ اور جو دجال قادیانی کو نبی مانتے ہیں، قادیانی نبی پاک سے پہلے پیدا ہوا یا بعد میں؟ تو ان کو نبوت بھی وہ مانتے ہیں بعد میں۔ جب بعد میں نبوت مانی تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ نزول عیسیٰ ختم نبوت کا انکار نہیں، بلکہ نزول عیسیٰ ختم نبوت کا مؤکد ہے۔ مؤکد ہے، مؤکد اس طرح کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت ہوتا اور کسی کو نبوت دی جا سکتی ہوتی تو سابقہ نبی کو آسمان سے نہ اتارا جاتا، اس امت میں نبی پیدا کیا جاتا۔ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ آپ کی ختم نبوت کو اور مضبوط کر رہا ہے۔ بات تو سمجھنے کی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ ختم نبوت تین طرح ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 خاتم النبیین، اس میں قراتیں بھی تین ہیں اور ختم نبوت بھی تین طرح ہے۔ وہ کیا؟ نمبر ایک، ختم نبوت زمانی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی قیامت تک کے لیے آپ خاتم الانبیاء ہیں، زمان کے لحاظ سے۔
کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا. اس کو کہتے ہیں خاتمیت زمانی، اور دوسرا خاتمیت مکانی. آپ مکہ میں پیدا ہوئے، عرب میں نبوت کا اعلان کیا، لیکن آپ کی نبوت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں. بعض یہودیوں کے فرقوں نے آپ کو نبی مانا، لیکن انہوں نے کہا یہ عرب کے امیوں کے نبی ہے، ہمارے نہیں، خاص خطے تک. لیکن آپ کی ختم نبوت کی شان یہ ہے کہ کل کائنات، تمام اقالیم عالم میں، ہر بر اعظم، ہر ایریا، ہر علاقہ، جہاں پر بھی مکلف مخلوق ہے، ان پر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لانا فرض ہے، اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا ہر ایریے والوں کے لیے ضروری ہے. یہ کیا ختم نبوت مکانی، اور قرآن اس پہ موجود ہے. آپ کی بعثت عامہ، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضرت شیخ مانا کرتے تھے یا ایھا الناس، او بندے دے پترو، اعلان کر میرا پیغمبر، او بندے دے پترو، یعنی جو بندہ، جو انسان ہے جہاں بھی ہے، اس کے لیے رسول میں ہوں. جو بندے دا پتر ہی نہیں، مسیلمہ کذاب دا پتر ہے، یا قادیانی دجال دے تے اس دی مرضی. قادیانی نے لکھا ہے کہ انا انزلنا فی قادیان، انا ارسلنا رسولا فی القادیان، ہم نے قادیان میں رسول بھیجے. یہ اس نے اپنی بہی بنائی ہے، بھیجا ہے. لیکن یاد رکھو پیغمبر محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کل کائنات کے لیے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول ہوں، اے انسانوں، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول ہوں. کس کا؟ الذی لہ ملک السماوات، بادشاہی اس کی ہے، یہی پیغام لے کے آیا ہوں. لہو ملک السماوات. اور فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے پیغمبر ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو کافی بنایا، بشیر اور نذیر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. کافۃ للناس، عام، ہر علاقہ کے لیے. یہ دلال یاد بھی کیا کرو، جو نئے ہیں وہ سمجھیں، جو پرانے ہیں تو ان کو یاد بھی کریں. آج اس مسئلے کی سخت ضرورت ہے. آپ کے ملک میں ختم نبوت کے منکرین بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے افیسر، بڑے بڑے خاص عہدوں پہ یہ دجالی گروہ قابض ہے، اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں اپنے عقائد کا، اپنے ایمان کا.
یہ اصل آپ کی شان ہے جو کتاب و سنت نے بیان کی ہے، اور اس شان کے بغیر ایمان نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعرب نہیں، رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث بنا کر بھیجا، باعث رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین۔ یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کی نبوت تمام امکنات، تمام اکالیم عالم کے لیے ہے۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی، باقیوں کی بات چھوڑو، یہود نصارہ جو اہل کتاب ہیں دنیا کے کسی کونے پر بھی ہوں، جنہوں نے میری بعثت کا سنا وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ، اور مجھے نہیں مانا، مجھ پہ ایمان نہیں لائے، تو وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو تمام کائنات پہ ہر بر اعظم، ہر خطہ، ہر ایریا کے لیے آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور مطلب ہے کہ تمام کل کائنات کو آپ پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے آپ عرب کے نبی ہیں، ہم عجمی ہیں، ہم مشرق وسطیٰ کے نبی ہیں، ہم مغربی لوگ ہیں، یا مشرق بعیدہ کے لوگ ہیں، یا بر اعظموں کی تقسیم کرے، نہیں، زبانوں کی تقسیم کرے، نہیں۔ پیغمبر کریم کی نبوت، فرمایا انی بعثت، مجھے بھیجا گیا ہر احمر اور اسود کے لیے، ہر رنگ والا، ہر خطے والا، ہر بولی، تہذیب، تمدن والا وہ مکلف ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے، آپ پہ ایمان لائے۔ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت مکانی، اور تیسرا ہے ختم نبوت رتبی، مرتبے کے لحاظ سے جتنے کمالات ابدیت تھے وہ سب کے سب کمالات آپ پر مختتم ہوئے، آپ پر منتہی ہوئے۔ تمام کمالات ابدیت، فضائل اور شان ابدیت کے آپ آخری رتبہ پہ فائز ہیں۔ پیغمبر کریم اسی معنی میں افضل الخلق علی الاطلاق ہے، سب سے آپ کی شان اوپر ہے۔ جہاں مخلوق کی ساری شانیں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کی شان بلندی کے لحاظ سے آخری ہے، اور اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بھی ہے۔ تو ختم نبوت کے کتنے معنی ہیں؟ 3۔ ختم نبوت زمانے کے لحاظ سے، ختم نبوت مکان کے لحاظ سے، ختم نبوت شان کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے۔ اب اس پر بعض علمی ابحاث سے ان تینوں کو اگر جوڑا جائے تو معال ایک ہی بنتا ہے۔ تو یہاں پر آیت میں قراتیں بھی 3 ہیں، ایک ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور ایک ہے ختم النبیین، ماضی ختمہ، اور ایک ہے خاتم النبیین، خاتم، خاتم، ختمہ، 3 طرح پڑھا گیا، اور تینوں کا معنی کیا گیا آخر النبیین۔
اب یہاں پر ایک بات سمجھو، مرزائی کہتی ہیں کہ ہم بھی آپ کو خاتم الانبیاء مانتی ہیں، لیکن سب نبیوں کے آخری نہیں، بعض نبیوں کے آخری ہیں۔ اس کو وہ مانتے ہیں ختم نبوت اضافی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو النبیین پہ الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اور اس سے مراد ہے بعض انبیاء کے آخری، نہ کہ سب انبیاء کے آخری۔ یہ ایک علمی اشکال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا استدلال کس بنیاد پہ ہے؟ عربیت کی بنیاد پہ ہے یا شیطنت کی بنیاد پہ ہے؟ اگر عربیت کی بنیاد پہ ہے تو عربی قواعد میں سب اہل اصول متفق ہیں کہ جب جمع پہ الف لام آ جائے تو اس کو استغراق کا کہا جاتا ہے، کل انبیاء کے خاتم، بعض انبیاء کے نہیں۔ اب خیال کرو، موڑ بڑا مشکل ہے، آپ ہی چلیں گے۔ خاتم الانبیاء، سب انبیاء کے خاتم۔ دلیل کیا ہے؟ کہ نبی جین جمع ہے اور اس پہ کیا آ گیا؟ الف لام، جمع معرف باللام۔ مرزا کہتے ہیں نہیں، الاصل فی اللام العہد، تو اصل تو لام میں عہد خارجی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بھی مرزا کے کذب بیانی کے لیے کافی ہے۔ وہ جو الاصل فی اللام العہد ہے وہ مفرد کا ضابطہ ہے، اور الاصل فی اللام جمع میں استغراق جنس ہے، اور وہ مفرد ہے۔ اب مفرد کو فٹ کر دیا جمع پر، تو مرزا کے جھوٹے کذاب ہونے کے لیے یہ خیانت ہی کافی ہے۔ لیکن مسلمان تو سارے سمجھ گئے ہوں گے بھئی جمع پہ الف لام آئے تو کوئی بھی رہتا نہیں، سب کو شامل ہے۔ بڑا مشکل مسئلہ۔ جیسے النبیین پر الف لام آئے، انک لا تسمع الموتى پر بھی الف لام ہے۔ وہ الف لام مرزا کو سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ مرزا کے کزن کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم عام مردوں کے سننے تو قائل نہیں ہیں، انبیاء کے سماع کے قائل۔ یہ نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں انبیاء کے سماع کے قائل و سننے کے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لا تسمع الموتى۔ یہ الموتى جمع پہ الف لام آیا، اور جو جمع پہ الف لام آئے وہ سب کو شامل ہوتا ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں۔ یہ انبیاء کو بھی شامل، غیر انبیاء کو بھی شامل۔ اور اگر تم کہو نہیں جی انبیاء سنتے ہیں، تو میرا دوست پھر سوچ تیرے اور قادیانی میں کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی جمع کے الف لام میں ڈنڈی مار رہا ہے، تو بھی جمع کے الف لام میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ یہاں پر بھی الموتى آیا، الموتى۔ قادیانی نے کہا کہ نبوت دو قسم پر ہے، ایک نبوت ہوتی ہے حقیقی، یہ دوسرا ان کا اعتراض ہے، حقیقی نبوت، اور ایک نبوت ہے ذلی، بروزی۔ جتنی آیات میں یا احادیث میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اس سے حقیقی نبوت کی نفی ہے، بروزی نبوت کی نفی نہیں۔ اور میں کون ہوں؟ معاذ اللہ، بروزی نبی، ذلی نبی، بروزی۔
جیسے یہ ہماری للڑ برادری کہتی ہے جتنے بھی بدعتی ہوتے ہیں سب کا طریقہ استدلال ایک ہوتا ہے. اب اس نے جہاں دو قسمیں، ایک جناب حقیقی نبوت ہے تو لا نبی بعدی سے یہی مراد ہے، اور ہم تو بروزی کے قائل ہیں، ذلی کے قائل ہیں. اسی طرح ہمارے للڑ جب آپ آیتیں پیش کرتے ہیں انک لا تسمع الموتى تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جہاں تو نفی اسماع کی ہے اور ہم تو سماع کے قائل ہیں. بالکل قادیانیوں والا طریقہ کہ بھائی نہیں سنا سکتے، نہ سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی تو نہیں ہے. اگر آپ غور کریں گے طریقہ واردات ایک ہے جیسے انہوں نے کیا. اسی طرح قبر پرست وہ کہتے ہیں تم جو ایتے پڑھتے ہو قل لا یعلم من فی السماوات قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، یہ جو علم غیب کی ایتے پڑھتے ہو یہ ذاتی علم غیب کی نفی ہے اور ہم تو عطائی علم غیب کے قائل ہیں. بے نہیں یہی طریقہ واردات ان اہل بدعت کا ہے. تو اب جو جواب مرزا قادیانی کو ہم دیتی تو ان قادیانی کے متاثرین کو بھی وہی جواب ہے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. جب بھی آدمی خود استدلال میں غلطی کرتا ہے تو یہ بنیاد ہوتی ہے پھسلنے کی. اور جنہوں نے کیا کہا انک لا تسمع الموتى میں کیا نفی ہے جی؟ سنا نہیں سکتا. ویسے سنتے ہیں. بہت اچھا، کیسی بہترین بات. اور اس کو کہتے ہیں بھائی تم جو ایتے پڑھتے ہو، ایک مولوی صاحب کہہ رہا کوئی ایک آیت پڑھو جس میں ہو مردے سنتے نہیں. میں نے کہا وہ بھی ہم پڑھ دیں گے لیکن تو نے کوئی نہیں مانی. تیرا کھاتا وہی ہے ابو جہل والا جی، چاند دو ٹکڑے ہو تو میں مان لوں گا. آپ نے دعا کی چاند دو ٹکڑے ہوا، اس نے کہا اچھا اس کا جادو تو اوپر بھی چل گیا. ضدی کام آنے. تو میں نے کہا یہی آیت ذرا آگے بھی پڑھ انک لا تسمع الموتى آگے ولا تسمع ثم اذا ولوا مدبرین. اب میں معنی کر رہا ہوں ذرا غور کرنا. پہلے معنی کر رہا ہوں للڑ کمپنی کا. بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ویسے مردے سنتے ہیں. آگے بلا تسمع الصم، آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے، ویسے بہرے سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا مانا؟ کیسا مانا ہے؟ زبردست. انک لا تسمع الموتى، مردوں کو سنا نہیں سکتے اس لیے کہ مردے سنتے ہیں. بہترین معنی ہے. ولا تسمع الصم، آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے اس لیے کہ ہاں وہ سنتے ہیں آپ سنا نہیں سکتے. زبردست معنی. انک لا تہدی، آپ اندھے کو دکھا نہیں سکتے ویسے اندھا دیکھتا ہے. زبردست معنی ہے بھائی، شاباش. اس کو قرآن فہمی کہتی. ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا بلو اذا بلو مدبرین، جب مردے پیٹھ دے کے بھاگ رہے ہوں. امانت بھی دیکھے اور ہے بھی شیخ الحدیث، اس کی ریکارڈ موجود ہے. کہتے ہیں مردے پیٹھ دے کے بھاگ رہے ہوں. اذا بلو مدبرین کو وہ سم کے ساتھ نہیں لگا رہا، وہ موتا کے ساتھ لگا رہا ہے. ایسا جاہل بالقرآن ہے. تو اب سنو انک لا تسمع الموتى. سبحان اللہ. قرآن ہے، ہلنے نہیں دیتا. یا مشتق پہ حکم لگایا الموتى،
آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اس لیے کہ وہ سننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، قابلیت بھی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ الموتا، مشتق پہ حکم لگے، مادہ اشتقاق اس کی علت ہوتا ہے اس لیے کہ وہ مردے ہیں، سنتے نہیں اس لیے کہ وہ مردے ہیں۔ نہ سننا اس کی علت موت ہے، اس لیے نہیں سنتے کہ وہ مردے ہیں۔ بھلا تسمع الصم، آپ بہروں کو سنا نہیں سکتے اس لیے کہ ان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہرے ہیں، وہ سننے کے اہل نہیں۔ آپ اندھوں کو دکھا نہیں سکتے اس لیے کہ وہ اندھے ہیں، اور اندھا دیکھتا، اس میں بھی کوئی رولا ہے؟ کہتے کتنا زور لگائے تو جی اسماء کی نفی ہے، سما کی نفی نہیں۔ تو میں نے کہا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم میں کس کی نفی ہے؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ تو یہاں پر اسماء کہاں گیا؟ نہیں، دھوکہ دیکھے لوگ کیسے کیسے دھوکے دیتی۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا۔ یہاں پر اسماء کدھر گیا؟ یہاں تو اسماء سما کی بات ہی نہیں۔ خیر، طریقہ واردات وہی، وہ بھی کہتی ہیں۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ خاتم النبیین یہ ہے مطلق، اور المطلق یجری علی اطلاقی۔ پہلی تو جو تم نے قسمیں بنائی یہ ہیں نہیں کہ نبوت حقیقی تے بروزی، نبوت ہوتی حقیقی ہے، کوئی بروزی شروزی نہیں۔ پھر یہ بھی ہم نے کہا جی نبوت بروزی کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی کامل اتباع میں نبوت کا مقام ملتا ہے۔ بہت اچھا، آپ کی اتباع کرتے 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 اس مقام تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ یہ قادیانی کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اس مقام تک آدمی پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح کسی چیز کا سایہ اور عکس ہوتا ہے تو اسی طرح وہ نبوت کا سایہ اور عکس بن جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کی ایسی اتباع کی ہے کہ آپ کا عکس وہ میرے اندر حلول کر کے آئے۔ اس لیے اسے کہا انا محمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ یہ ہے وہ بروز۔ تو ہم نے کہا اگر بالفرض یہی بات مانے، ایک تو ہے تیری شخصیت، اور دنیا کا کوئی مرزائی یاد رکھو یہ زہر کا پیالہ پینا اپنے لیے سعادت سمجھے گا، لیکن مرزا قادیانی کی سیرت پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سیرت ہی ایسی گندی ہے۔ کوئی قادیانی نہیں ہوگا، اور مرزا کو تو انسان ثابت نہیں کر سکتے۔ کئی مقام پہ ہم نے کہا کہ ہم نے جس کو خاتم الانبیاء مانا، دنیا کا کوئی سکھ، کوئی یہودی، عیسائی، کوئی باطل مذہب وہ جرأت کرے اور اس ہستی پر ایک داغ بھی ثابت کرے، ایک داغ بھی ثابت کرے، قیامت آ جائے گی، کبھی ایک داغ بھی ثابت ہو سکتا نہیں۔ اپنے نبی کی سیرت کے دفاع میں ہم مدعی بنتے ہیں
کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو خاتم الانبیاء مانا اور ہمارا دعویٰ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، تمام اقوام عالم کے سامنے یہ چیلنج اب تک باقی ہے جو آپ نے کیا تھا صفا کی پہاڑی پر، اور حل وجدتمونی صادقا او کذبا، وہ آج بھی چیلنج باقی ہے کہ پوری دنیا مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر کوئی ایک بھی داغ نہ دکھا سکی، نہ قیامت تک دکھا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ بھائی نعرے نہ لگایا کرو، نعروں سے تو ہم منع کر کر تھک گئے، انہیں نعروں نے مولویوں کو خراب کر دیا۔ نعرے نہ بناؤ، نہ لگاؤ، بات سمجھو۔ اور دنیا میں کسی قادیانی چاہے نیٹ پہ بیٹھے ہیں چینل بنا کے، چاہے اپنی آڈیاں، چاہے اپنے آپ کو مربی، جہاں چنیوٹ کے ربوے سے لے کر قادیان کے گٹر تک کسی بھی گندگی کے کیڑے میں یہ جرت نہیں کہ وہ جس کو نبی مانتا ہے مرزا کو صرف 5 منٹ مرزا کی سیرت پہ گفتگو کر سکے۔ کسی پہلو پر بھی مزہ آ گیا، مانتے اس کو نبی ہے، مرزے کو، اور مرزے کی سیرت پر 5 منٹ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ انگریز کا بنایا ہوا نبی ہے، اور انگریزی نبی جس پر بئی بھی آئی تو آئی لو یو، یہ اس کی بئی ہے، آئی لو یو۔ اور فرشتہ جو آیا کہتے ٹیچی ٹیچی، فرشتوں کا نام ٹیچی ٹیچی، یہ وہی ٹیچی ٹیچو تھا جو ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے آیا، ٹیچی ٹیچی۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ قادیانی تو انسانیت کے دائرے سے بھی خارج ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پہلے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ان میں کچھ نہ کچھ اوصاف بھی تھے۔ مسیلمہ کذاب تھا، بڑا بے ایمان، اس نے نبی کریم علیہ السلام کو خط لکھا اور من مسیلمۃ رسول اللہ یہاں شروع کیا، اور کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو بھی میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، اس لیے آدھی زمین آپ کی آدھی میری ہے۔ وہ جو ایلچی گئے خط لے کر، آپ نے ان سے پوچھا بھائی مسیلمہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ایلچیوں کو قتل کرنا درست نہیں تو میں تم دونوں کو جہاں قتل کر دیتا۔ اور آپ نے وہاں لفظ فرمایا کذاب، مسیلمہ کذاب، اور وہاں کا لفظ ایسے مشہور ہوا، آج 1400 سال گزر گئے، ہر ایک کے نام پہ ہے مسیلمہ کذاب۔ اس میں بھی کشش تھی، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا اسی دور میں، تو اور یہ جتنے جھوٹے نبی اس وقت بنائے یہودیوں نے بنائے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے اور فتوحات کو روکنے کے لیے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ابو بکر صدیق پر رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے صدیق کو پڑھا نہیں۔ خدا کی قسم جو صدیق کا زمانہ تھا اس میں صدیق کے علاوہ کوئی خلیفہ بننے کے اہل ہی نہیں تھا اس دور کے مطابق، نفس عالیت کی بات نہیں، اس دور کو سنبھالنے کے لیے وہ ابو بکر صدیق ہی تھے۔ یہ ایک لمبی بات تھی،
ہر طرف سے جھوٹے نبیوں کے سلسلہ شروع ہو گیا. وہ عورت آئی اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے کہ میں بھی نبی ہوں، اور بڑا لشکر لے کے آئی. تو اسی اپنے صحابیوں نے مشورہ دیا جو اس کے ساتھ پھر رہے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ پہلے مسیلمہ کذاب سے لڑائی کی جائے، پھر مسلمانوں سے. یہ مسیلمہ کے پاس گئی، حالانکہ مسیلمہ جو تھا وہ کالا کٹھا تھا اور دنیا کا بدصورت آدمی، شکل و صورت بھی نہیں تھی. لیکن اس نے جب دو نظروں میں اس کو دیکھا تو وہ مذاکرات کے لیے آئی تھی، رات وہاں رہی، تو رات کو مسیلمہ کی بیوی بن گئی. خامند بھی نبی، بیوی بھی نبی. کچھ دن رہی، آگے مہم ختم ہو گئی. کچھ دن رہی پھر بھاگ گئی مسیلمہ سے. پھر مورخین نے لکھا ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی اور توبہ طیب ہو گئی تھی. اسے پتہ چل گیا کہ سچے نبی ایک ہی ہے، محمد مصطفیٰ جو خاتم الانبیاء ہے. تو ہر جھوٹے مدعی میں کچھ نہ کچھ کشش، کوئی نہ کوئی وصف تھا. یہ قادیانی واحد دجال ہے کہ اس میں کوئی وصف بھی نہیں، لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کو نبی مانا ہے. بڑے صغیر زرخیز ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا بروز پر کامل اتباع میں نبوت ملتی ہے. اچھا، پھر گمراہ کرنے کا رنگ بھی دیکھو. یہ جملہ توجہ سے سننا. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی وہ شان ہے، وہ شان ہے، وہ شان ہے، وہ کمال ہے کہ آپ کی کامل اتباع نبی گر ہے. اب یہ شان بیان کی یا توہین کی؟ یہ جملہ ذرا غور سے سننا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی اتنی بلند شان، اتنی عظمت ہے کہ آپ کی کامل اتباع سے نبوت ملتی ہے. اس جملے کو ذرا سوچو، یہ آپ کی شان بیان کر رہا ہے. جی میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جملہ تمہیں سمجھ آ جائے نا، کبھی گمراہ نہ ہو. اب یہ بظاہر تو آپ کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ آپ کی عظمت اتنی بلند ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے سے ولایت ملتی ہے، اور مرزا کہتے ہیں امام الانبیاء کی اتباع سے نبوت ملتی ہے. تو مرزا نبی کی شان زیادہ مانتا ہے یا مسلمان؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جھوٹی تعریف بیان کرنا یہ نبی کریم کی توہین ہے، جیسے مرزا نے کی ہے. اور کمال ہے اس نے جب یہ شان بیان کی تو سارے مسلمان اس کے خلاف ہو گئے. آگے انہوں نے کہا یہ گستاخ رسول ہے، انہیں عظمت رسول کا پتہ ہی نہیں. اور جہاں جو ہمارے ملا ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے الوہیت کے ساتھ ملا دیتی، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم جو کہتے ہیں امام الانبیاء کی عظمت یہ ہے کہ جو آپ کی کامل اتباع کرتا ہے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے. یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ اچھا، وہ کہتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ نبی اللہ. نبی اللہ ہم کہتے ہیں وہ کیا بنتا ہے؟ ولی اللہ. تو کیا ہم نے آپ کی شان گھٹا دی؟ معاذ اللہ. مرزا تو یہی کہے گا یہ نبی پاک کی شان گھٹاتی. میں کہتا ہوں آپ کی اتباع کرنے سے نبی بنتے ہیں، یہ کہتے ہیں ولی بنتے ہیں. بڑی شان تو میں مانتا ہوں. اسی نقطے کو سمجھ لو. جیسے مرزا نے بکواس کیا ہے اور بظاہر پیغمبر کی شان کا بہانہ بنا کر در حقیقت گستاخی کی ہے، اور پیغمبر کریم کے اس خاصہ اس
خصائص پر اور عظمت پہ حملہ کیا ہے، اسی طرح جو پیغمبر کریم کو ما فوق الاسباب سمیع مانتا ہے، عالم الغیب مانتا ہے، حاضر ناظر مانتا ہے، وہ لوگوں کو تو گمراہ کرتا ہے کہ میں آپ کی شان بیان کر رہا ہوں، حقیقت میں مرزا قادیانی سے بڑھ کر وہ نبی پاک کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ شان وہی ہے جو کتاب و سنت نے بیان کی۔ ایک آدمی اکڑا ہوا تھا، اس نے کہا نبی کریم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، اور دوسرے نے کہا بندے دا بچہ بن، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اور میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ کی ماں نہیں تھی، حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، تو اگر نبی پاک کا باپ ہو تو پھر حضرت عیسیٰ کی شان بڑھ جائے گی۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام استدلال دیکھو، پوچھ رہا حضرت عیسیٰ کی شان زیادہ ہے یا امام الانبیاء کی؟ انہوں نے کہا امام الانبیاء کی۔ اچھا، اس نے کہا پھر حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، تو آپ کا اگر باپ مانے تو پھر حضرت عیسیٰ کی شان بڑھ جائے گی۔ تمہیں ایسے استدلال سمجھائی جاتی ہے، حالانکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نص کے ساتھ۔ توجہ ہے نا؟ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت مریم عیسیٰ کی ماں پر تہمت لگی، خرق عادت طور پہ اللہ نے صفائی پیش کی، تو نبی پاک کی والدہ کا تذکرہ کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کی والدہ کا تذکرہ کہاں ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا عیسیٰ کی ماں پہ تہمت لگی، اس لیے قرآن نے ذکر کر کے اس کی صفائی دی، اور محمد کی ماں ایسی پاک تھی کہ اس پر تہمت لگانے کی کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ گئے؟ آؤ واپس۔ بروزی جی اتباع، ہم کہتے ہیں جی اگر یہی بات ہے تو 14 صدیاں گزر گئی، کامل اتباع مرزا قادیانی کو نصیب ہوئی۔ اگر کامل اتباع سے نبوت ملتی ہوتی تو ابو بکر صدیق کو ملتی، عمر عثمان علی معاویہ کو ملتی، جو ایسے کامل متبع تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، یہ جملہ سننا، بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ معاہدہ تھا ایک وقت تک جنگ نہیں ہوگی۔ حضرت معاویہ نے اپنی افواج سرحد کے قریب رکھی، اور جو تاریخ تھی معاہدہ کی وہ معاہدہ ختم ہوا تو فوراً چڑھائی کر دی، اور کئی سینکڑوں کلومیٹر تک علاقہ یکدم فتح کر لیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ فتوحات کتنی مشکل ہوتی ہے، سخت دشمن سے مقابلہ تھا۔ جب آگے نکل گئے تو پیچھے سے ایک آدمی گھوڑے پہ آیا، اس نے کہا وفا لا غدر، کہ وفاداری کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے دیکھا یہ بھی نبی کا صحابی تھا، حضرت معاویہ نے اس سے پوچھا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو، وقت ختم ہو، تو ایک دوسرے کو اطلاع دے کر جنگ شروع کرو۔ تم نے اطلاع ہی نہیں دی اور یکدم حملہ کیا اور اتنے ایریوں پر فتح حاصل کر لی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سوچو، اور خصوصاً جس کا جہادی ذہن بھی ہو، علاقہ بھی فتح ہو گیا ہو، اتنا وہ کتنے بہانے کرے گا؟
لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس صحابی سے یہ حدیث سنی تو جتنے علاقے فتح کر چکے تھے سب میں اعلان کیا کہ ساری فوجیں واپس چلی جائیں، جہاں سے چلی تھی وہاں چلی جائے۔ یہ ہوتی ہے اتباع رسول اس حد تک۔ تو ان ذوات قدسیہ کو وہ بروزی کیوں نہیں ملی؟ اور اس قادیان کے کانے دجال، اس میں کون سی اتباع تھی؟ ایک نماز طہارت سے نہیں پڑھی، اس کو پیشاب کی مرض تھی جو ہر وقت جاری رہتا تھا، مکہ مدینہ کا راستہ نہیں دیکھا، حج عمرے تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، زندگی میں ایک روزہ نہیں رکھا۔ یہ کامل اتباع ہو رہی ہے۔ رات کو ساری رنڈیاں وہ اس کی چاپی چوپی کرتی اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط، اور سب سے بڑا جو اس کی خواہش تھی کہ فلانی عورت مجھ پہ وہی آ گئی، فلانی عورت سے تیری شادی ہوگی، فلانی عورت سے تیری شادی ہوگی، وہ وہی بھی گئی، عورت بھی گئی، ساری زندگی اسی میں پڑا رہا۔ تو بروزی۔ اب آؤ خاتم النبیین مطلق ہے۔ پہلے تو بروزی کی تقسیم ہی نہیں۔ اگر مان لی جائے ارخاء العنان کے طور پر تو المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، خاتم النبیین مطلق سب انبیاء کے آخر، لا نبی بعدی ایسے ہے جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک اور مولوی، خدا ان کو ہدایت دے، وقت ختم ہو گیا، وہ کہہ رہا لا الہ الا اللہ جیسے لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ کہتے ہیں یہ لا وہی ہے جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑا ہے۔ چلو آئندہ جمعہ پہ انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔